الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ رب العالمین نے ہم پر عظیم احسان فرمایا اور عظیم فضل فرمایا کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک بھی عطا فرمایا اور رمضان المبارک کی قیمتی ساعات اور لمحات سے بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ اس پر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ حاصل کرنا اور رمضان المبارک کے مہینے کو پا لینا اور اس میں داخل ہو جانا کسی انسان کے اختیار میں نہیں، کسی انسان کے اختیار میں نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرما۔ ویسے تو فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ آدمی کو لمبی زندگی مطلقاً مانگنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، ہاں لیکن اگر وہ لمبی زندگی اس شرط اور قید کے ساتھ مانگ رہا ہے کہ یا اللہ ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، سلامتی کے ساتھ عطا فرما، عافیت کے ساتھ عطا فرما، تاکہ جتنی زندگی لمبی ہوگی اتنا میں نیک اعمال صالحہ اختیار کروں گا، تو اس طریقے سے مانگنا یہ مناسب ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ شعبان اور رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان کا مہینہ یعنی میری زندگی اتنی لمبی فرما دیں، اتنی طویل فرما دیں کہ رمضان کا مہینہ مجھے نصیب ہو جائے۔ اور ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے اس میں انسان عبادت کرتا ہے، اس میں انسان بہت سارے مجاہدے کرتا ہے، بہت ساری ریاضتیں کرتا ہے، بہت سارے وہ کام کرتا ہے جن کاموں کے کرنے پر اللہ رب العالمین کی طرف سے مغفرتوں کے، برکتوں کے اور رحمتوں کے اور جہنم سے خلاصی کا وعدہ ہے۔ تو رمضان میں سارے کام وہی کرتے ہیں۔
تو بہرحال یہ رمضان کا مہینہ ملنا یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنی رحمت سے ہم پر عظیم انعام فرمایا کہ رمضان کا مہینہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں عطا فرما دیا اور ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں. کتنے لوگ آپ کے جاننے والوں میں، رشتہ داروں میں، اعزاء اقارب میں، متعلقین میں ایسے ہوں گے جو پچھلے رمضان کو تھے، اس رمضان نہیں ہے. اور جو یہاں بیٹھے ان میں سے بھی کسی کو نہیں معلوم کہ پتہ نہیں آئندہ آنے والا رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا. کسی کو نہیں معلوم، کسی ایک آدمی کو نہیں معلوم اگلا رمضان کا مہینہ ملے گا یا نہیں ملے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا تو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں. وہ جملہ اگر یاد رہے تو بڑا فائدہ ہوگا، پورے مہینے کیا پوری زندگی فائدہ ہوگا. یہ رمضان کا مہینہ اپنی زندگی کا آخری مہینہ سمجھ کر گزاریں. میرا خیال میں نے اسے بہت کچھ کہہ دیا. اب میں اس کی تفصیلات میں جاؤں، بہت زیادہ تفصیلات ہیں. یہ رمضان کا مہینہ اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر گزاریں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو لمبی عمر عطا فرمائے، عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، لیکن یقینی طور پر کوئی بات نہیں کی جا سکتی. خیر، تو ایک ایک لمحے کی رمضان کی قدر کی جائے، ایک ایک لمحہ تول تول کر خرچ کیا جائے. میں نے قرآن کریم کی جو آیت ابھی خطبے میں پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا ذکر فرمایا ہے، اور روزے کی فرضیت کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتلائی کہ اس روزے رکھنے سے مقصود ہمارا کیا ہے. تم سے جو ہم روزے رکھوا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا بھوکا پیاسا رہنا اللہ تعالیٰ کو مزہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ گرمی، اب تو خیر گرمی تو نہیں ہے، الحمدللہ موسم بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ چلو بھوکے پیاسے رہو. اللہ تعالیٰ کو تو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جیسے بعض آپ نے دیکھا ہوگا حکومتوں میں یہ رواج اور یہ طریقہ ہے کہ جب ان کے پاس فنڈ کی کمی ہوتی ہے تو اپنا بجٹ وہ مختصر کر دیتے ہیں. ہے سب جگہ بجٹ مختصر کر دیتے ہیں، فنڈنگ نہیں ہو رہی ہے، پیسے نہیں آ رہے. تو کیا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ تصور کر سکتے ہیں؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ارے اس کے پاس تو آسمان اور زمینوں کے خزانے ہیں، اس کے پاس تو تمام خزانوں کی کنجیاں اس کے قبضے قدرت میں ہیں. وہ آسمان سے رزق کے دروازے کھول دے اور ہر آدمی کو رزق دیتا رہے تو اس کی خزانے میں ذرہ برابر، ایک حبہ اور دانے کے برابر بھی کوئی کمی نہ آنے پائے. تو یہ بات طے ہو گئی، یہ بات متعین ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں بھوکا پیاسا رکھنا کوئی پسند نہیں ہے. نہ اللہ تعالیٰ کے بجٹ میں اور اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی آ رہی ہے کہ چلو بھائی ایک مہینہ کھاؤ پیو نہیں تاکہ تھوڑا سا جمع ہو جائے مال. نہیں. دیکھیے عام طور پر آپ بھی قرآن کریم پڑھتے بھی ہیں، ترجمے بھی دیکھتے ہیں. عام طور پر قرآن کریم کا جو اسلوب ہے اور قرآن کریم کا جو ایک عام اور عمومی انداز ہے، وہ انداز یہ ہے کہ قرآن کریم احکام بیان کرتا ہے، اس احکام کی علت بیان نہیں کرتا، اس کا ریزن بیان نہیں کرتا. یہ قرآن کریم کا اپنا ایک اسلوب ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ اور اس کی اپنی ترتیب ہے. بس ہم نے کہہ دیا یہ کام کرنا ہے، کرو. ہم نے کہہ دیا اس کام سے رک جاؤ،
رک جاؤ، میں کون ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اس کی حکمت معلوم کرنے والا، اللہ تعالیٰ سے اس کی مصلحت پوچھنے والا کہ یا اللہ پہلے ذرا سے یہ بتائے کہ اس کی لاجک کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس میں راز کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں پوچھنا میرا اور آپ کا کام نہیں۔ کیوں کام نہیں؟ اس لیے کہ ہم حق تعالیٰ جل شانہ کے بندے ہیں، اور بندے کو سوال کرنا اچھا نہیں لگتا، یہ اس کو زیب نہیں دیتا۔ بندے کا کام یہ ہے کہ وہ غلام بن کر، وہ بندہ بن کر بندگی اختیار کریں۔ اس کو یہ کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ جی آپ یہ حکم جو دے رہے ہیں پہلے ذرا سا مجھے بتائیں کہ اس میں مصلحت کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھ سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کو جان سکتے ہیں، ہم اس کے رازوں اور بھیدوں سے واقف ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہمارا دماغ اور عقل کیا ہے۔ تو قرآن کریم کا جو ایک عمومی اسلوب ہے اور ایک عمومی جو طریقہ قرآن کریم کا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم صرف حکم دیتا ہے، اس کی علت اور اس کی حکمت بیان نہیں کرتا، لیکن جہاں معاملہ روزے کا آیا وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بھی بیان کی کہ دیکھو تمہیں صرف مقصد بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے، لعلکم تتقون، یہ روزہ ہم نے اس لیے مقرر کیا ہے اور اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ ہے رمضان کا مقصد، یہ ہے پورے رمضان کے روزوں کا خلاصہ، یہ ہے پورے رمضان کی مختلف عبادتوں کا نچوڑ اور مغز۔ تقوی پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے۔ اب ایک آدمی روزے رکھ رہا ہے، اب تقوی پیدا ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا، اس کا فیصلہ ہر آدمی خود کرے۔ البتہ اس کا معیار شریعت نے مقرر کر دیا ہے، اس کا پیمانہ شریعت نے مقرر کر دیا ہے کہ دیکھو تقوی اگر حاصل ہو رہا ہے یہ ہے اس کا معیار، یہ ہے اس کا پیمانہ، یہ ہے اس کے جانچنے اور تولنے کا آلہ، اس پر پرکھ لو، اس پر جانچ لو، ہر آدمی اپنا خود محاسبہ کر لے، عدالت لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو جج مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو ثالث مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود جج ہو، تم خود ثالث ہو، تم خود اپنے بارے میں فیصلہ کرو کہ رمضان کا جو اصل مقصد تھا تقوی وہ حاصل ہوا یا نہیں ہوا، یا ہو رہا ہے بتدریج ہو رہا ہے، یا پورے اللہ نہ کرے 30 روزے بھی رکھ لیے، تراویح بھی پڑھ لی، صدقہ فطر بھی دے دیا، اعتکاف بھی کر لیا، زکوٰۃ بھی دے دی، انفاق فی سبیل اللہ میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے، لیکن اندر کی جو حالت رمضان سے پہلے کی تھی وہ حالت ابھی بھی باقی ہے اسی طرح، اس میں کوئی ذرہ برابر تبدیلی و فرق نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے اگر خدا نخواستہ یہ صورتحال ہوئی تو یہ بڑے خسارے کی بات ہے، یہ بڑے خسارے کی بات ہے۔ اب معیار کیا ہے، وہ پیمانہ کیا ہے، وہ کسوٹی کون سی ہے کہ جس معیار اور پیمانے اور کسوٹی پر ہر آدمی اپنے آپ کو پرکھے اور ہر روز شب و روز اپنا جائزہ لے، وہ بھی بات بتا دی ہے۔ یہ ہے معیار، یہ ہے کسوٹی، اسی کی مشق کرنی ہے، اسی سے متعلق گفتگو چل رہی ہے، وہی بات ذہن میں بٹھانی اور سمجھانی ہے، کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ تم یہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں بہت آسان سے اور سیدھے سادے الفاظ میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لمبی چوڑی کوئی راکٹ سائنس میں بیان نہیں کر رہا، سیدھی سادی 2 اور 2 4 ہر آدمی سمجھتا ہے۔ سیدھی سادی سی بات یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے میں ایک مخصوص وقت تک کے لیے
کھانا پینا تم سے چھڑوا رہے ہیں، جائز اور حلال خواہشات کو پورا کرنا، جو حلال تھا اس پر پابندی لگا دی۔ کھانا پینا حلال ہے نا، کوئی حرام نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، حلال پیسوں سے حلال کھائیں، اچھے سے اچھا کھائیں، کون منع کرتا ہے؟ لیکن اس وقت سے اس وقت تک کے بینڈ لگا دیا ہے، پابندی لگا دی ہے کہ نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی وضو کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کسی طریقے سے کہ پانی جو ہے وہ حلق کے اندر نہ جائے۔ میری بات سمجھیے گا غور سے، کوشش کر رہا ہے کہ پانی حلق کے اندر نہ جائے، حالانکہ اگر پانی چلا جاتا ہے تو اس کو دیکھنے والا کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ گھر میں وضو کر رہا ہے، واش روم میں واش بیسن لگا ہوا ہے، وہاں پر کر رہا ہے، اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے، کوئی دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے، کوئی کیمرہ نہیں ہے۔ ہر آدمی چاہے وہ نمازی ہے، وہ غیر نمازی ہے، وہ نیک ہے، وہ گناہگار ہے، ہر آدمی وضو کر رہا ہے، غسل کر رہا ہے، اتنی احتیاط کر رہا ہے کہ ذرا سا پانی حلق میں نہ چلا جائے، اس لیے کہ پتہ ہے کہ جی اگر حلق سے پانی نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بس بات صرف اتنی سی ہے، اگر اس مثال کو سمجھ لیے جائے تو مجھے اپنا مدعا بیان کرنا اور سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کیا کہ جو احتیاط تم روزے کی حالت میں حلق میں پانی چلا جائے، اس سے جو تم احتیاط کر رہے ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا پورا دن اس طریقے سے گزرے کہ جن چیزوں سے ہم نے منع کر دیا اس کے قریب بھی نہ بھٹکو، جو چیزیں شروع سے ہم نے حرام قرار دی ہیں اس کی طرف دیکھو بھی نہیں، اس کی طرف آگے بڑھو بھی نہیں۔ بھئی کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، اس پہ پابندی لگ گئی، لیکن جو چیزیں شروع سے حرام ہیں، ازل سے حرام ہیں، روزے اول سے حرام ہیں، ان سے بھی اسی طرح احتیاط برتو جس طریقے سے تم وضو میں حلق میں پانی اندر ڈالنے سے احتیاط برت رہے ہو۔ اگر یہ چیز حاصل ہو گئی، اللہ مجھے بھی حاصل کرنے کی توفیق دے دے اور میرے اندر بھی یہ چیز آ جائے، آپ کے اندر بھی آ جائے، یقین جانے اب تک ہم جو روزے رکھتے رہے ہیں نا، مختلف لوگ مختلف عمروں کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی 40 سال سے رکھ رہا ہے، کوئی 50 سال سے رکھ رہا ہے، کوئی 60 سال سے رکھ رہا ہے، میں جو ترتیب آپ کو بتا رہا ہوں، اگر اس طریقے سے اگر ایک مہینہ روزہ رکھ لیا نا، ایک مہینہ، میں ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں، زندگی انسان کی بدل جائے گی، زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا، سوچ انسان کی بدل جائے گی، فکر اس کی بدل جائے گی۔ ہم اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ یہ نہیں کہ رمضان میں ہم روزے نہیں رکھتے، روزے بہت سارے رکھ رہے ہیں، سارے مسلمان الحمدللہ روزے رکھ رہے ہیں، مسئلہ روزے رکھنے کا نہیں ہے، روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، شروع میں تو ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ جوش و خروش ہے، 10 تاریخ کے بعد اب آہستہ آہستہ اس میں پھر کمی آنی شروع ہو جائے گی، جیسے جیسے دن آگے آتے چلے جائیں گے، یہ نمازی جو ہے وہ رخصت لیتے چلے جائیں گے اور پھر یہ اگلے سال نازل ہوں گے۔ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، خدا کرے کہ ایسا نہ ہو، اللہ استقامت دے سب کو۔ تو رمضان کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے تقوی کا حصول، تو تقوی کا حصول صرف بھوکا پیاسا رہنے سے حاصل نہیں ہوگا، بالکل بھی نہیں ہوگا، میں آپ کو گارنٹی سے میں کہہ رہا ہوں۔ آپ بھوکے پیاسے رہتے رہیں، اگر آپ ان تمام کاموں کو نہیں چھوڑتے جن کاموں کے چھوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان تمام محرمات اور ممنوعات سے نہیں بچتے جسے اللہ تعالیٰ نے جن پر قدغن لگائی ہے، جن پر پابندی لگائی ہے، آپ بھوکے پیاسے رہتے رہے۔ اصل مقصد تو
روزہ رکھنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر تقوی پیدا کر دیں. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بڑے محقق عالم، بہت بڑے مورخ اور ادیب گزرے ہیں. انڈیا کے حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسا عربی ادب کا اور اردو ادب کا شاید ہی کوئی اب تک پیدا ہوا ہو. بہت بڑے محقق عالم گزرے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں جملہ لکھا ہے، وہ جملہ واقعی میں پڑھتا رہا، میں سوچتا رہا کہ کیسی کام کی اور گر کی حضرت نے بات فرمائی. وہ بات میں آپ کو ذرا سا بتانا چاہ رہا ہوں اور آپ اس بات کی روشنی میں اپنا جائزہ لے لیں. بات بڑی اہم ہے. فرمایا کہ مسئلہ ہم مسلمانوں کا میرے جملے پر غور کریں، میں جو جملہ کہہ رہا ہوں اس پر ذرا سا غور کریں. فرمایا کہ ہم مسلمانوں کا مسئلہ بدنیتی کا نہیں ہے. کیا بول دیں؟ بدنیتی کا نہیں ہے، ہمارا مسئلہ ہے بے نیتی کا. آپ اس بات کو نہیں سمجھے میرا خیال میں بھی سمجھاتا ہوں. ہم مسلمانوں کا مسئلہ بدنیتی کا نہیں ہے. کس کا مسئلہ ہے؟ بے نیتی کا. آپ مجھے بتائیں، حضرت نے جو بات فرمائی ہے، کتنے مسلمان ایسے ہوں گے، میں کوئی چیلنج نہیں کر رہا لیکن میرا اپنا ایک اندازہ ہے، شاید آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہوں گے جو میری بات کی تائید کریں گے. کتنے روزے؟ آج کون سا روزہ ہے؟ دوسرا روزہ ہے. کتنے مسلمان جو یہاں پر بیٹھے ہیں کہ جو ایمانداری سے بتائیے گا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، غلط بیانی نہیں، غلط بیانی نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. رمضان کے مہینے میں ویسے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور رمضان کے علاوہ بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے. کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جو روزہ رکھتے وقت، میرے غور سے میرے الفاظ پہ توجہ دیں، یہ بیٹھے میں ان سے مخاطب ہوں، کتنے مسلمان ہم میں سے ایسے ہیں کہ جو روزہ رکھتے وقت یہ نیت کر رہے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں آپ کی رضا کے لیے میں یہ روزہ رکھ رہا ہوں، آپ کا حکم ہے اس کی تعمیل میں میں یہ روزہ رکھ رہا ہوں. یا اللہ میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ نے قرآن کریم میں روزہ رکھنے کا مقصد تقوی پیدا کرنا ذکر کیا ہے، تاکہ میرے اندر یہ تقوی پیدا ہو جائے. کیا روزہ رکھتے وقت یہ نیتیں ہم نے کی ہیں؟ ایمانداری سے بتا دیں. ہاں نہیں بتا دیں. ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں الحمدللہ. اکثر لوگوں کو کے ذہنوں میں یہ نیت مستحضر نہیں ہے، وہ ایک روٹین ہے، ایک عادت ہے، افطاری ہے، آیا چل تو چل میں آیا، سحری ہے شروع، ایک روٹین بنی ہوئی ہے. تراویح ہے، کس نے یہ نیت کی تراویح شروع ہونے سے پہلے؟ یا اللہ یہ میں 20 رکعت تراویح پڑھ رہا ہوں، اس 20 رکعت تراویح کے پڑھنے سے اللہ میرے اندر تقوی پیدا کر دیں، میں زندگی کے ہر معاملے میں اپنے اندر احتیاط پیدا کر لوں، اور جس تقوی کا آپ ذکر کر رہے ہیں قرآن کریم میں بار بار وہ مجھے حاصل ہو جائے. کی ہے نیت؟ نہیں کی. اسی کو حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا مسئلہ جو ہے وہ بدنیتی نہیں ہے بلکہ بے نیتی ہے. کیا معنی؟ ہم اصل میں نیت کرتے ہی نہیں، اور ظاہر ہے کہ جب ہم نیت نہیں کریں گے ایک چیز کی تو اس چیز کے برکات حاصل ہو سکتی ہیں. اس طرف والے نہیں سر ہلا رہے. بھائی ایک چیز کی میں نیت نہیں کر رہا ہوں، مثال کے طور پر میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں. ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک کے بھوکا پیاسا ہے، روزے کی نیت نہیں کرتا، روزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. دوسرا آدمی وہ بھی یہی کام کر رہا ہے، وہ بھی یہی کام کر رہا ہے، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا، یہ بھی صبح سے شام تک بھوکا پیاسا. فرق صرف اتنا ہے کہ یہ روزے کی باقاعدہ نیت کر رہا ہے، یہ آدمی روزے کی نیت نہیں کر رہا. عمل دونوں کا بالکل ایک ہے، ایک کا روزہ ہوا اور ایک کا روزہ نہیں ہوا.
تو رمضان کے روزے کے بارے میں، قیام اللیل کے بارے میں، تراویح کے بارے میں حدیث میں جہاں جہاں پر یہ لفظ ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو ایمان اور احتساب کی حالت میں روزہ رکھے. تو احتساب کس کو کہتے ہیں؟ احتساب کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت کی جائے، اللہ تعالیٰ سے تقوی کی دعا کی جائے. یا اللہ، یہ 11 مہینے تو میں اپنی مرضی سے چلتا رہا، آپ کے ہر حکم کو میں پامال کرتا رہا، ہر حکم کو میں کچلتا رہا، ہر حکم سے میں انحراف کرتا رہا، اپنی روح کو میں نے بیمار کر لیا. یا اللہ، یہ 1 مہینہ آپ نے جو مجھے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اے اللہ اس سے میری اس بیمار روح کو شفا عطا فرما دے، اس بیمار روح کو تازگی مجھے مل جائے اور میں گناہوں کو چھوڑنے کا عادی بن جاؤں، آپ کے احکامات پر عمل کرنے والا بن جاؤں. جتنی نیتیں ہم کریں گے اللہ نے چاہا انشاءاللہ اتنا ہی فائدہ ہوگا اور اس کی اتنی برکات حاصل ہوں گی. میں کوئی لمبی چوڑی کوئی مشکل بات تو نہیں کر رہا. تو میں عرض کیا کر رہا ہوں، جو آپ عمل کر رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ تراویح پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں، آپ انفاق فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، آپ رمضان میں نیکیوں کا کام کر رہے ہیں، نیت کریں، نیت کریں، نیت کریں، نیت کریں. یا اللہ، آپ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، آپ کی رضا کا میں طالب ہوں، آپ کی خوشنودی میں چاہتا ہوں، آپ کی خوشنودی میں چاہتا ہوں، آپ کی رضا میں چاہتا ہوں. یا اللہ، یہ تقوی جس سے پورا قرآن کریم بھرا پڑا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تقوی کے لفظ سے پورے قرآن کو سجا دیا ہے. آپ پڑھیں نا، دیکھیں آپ، پورے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لفظ سے سجا دیا ہے. یا اللہ، یہ ساری کی ساری چیزیں کا جب اصل مقصد اور زندگی کا اصل مقصد تقوی ہے، یا اللہ اس رمضان میں یہ تقوی مجھے عطا فرما دیں. تو جب ہم دعا بھی کریں گے، کوشش بھی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں عطا فرمائیں گے؟ کیوں نہیں عطا فرمائیں گے؟ ہم نیت تو کریں. اصل مسئلہ یہ کہ ہم نیت ہی نہیں کرتے. اللہ. اچھا جی، تو ایک بات تو یہ ذکر کرنی تھی کہ ان تمام کے تمام چیزوں کا اصل مقصد یہ جو اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کر رہے ہیں اس رمضان کے مہینے میں، کاہے سے تربیت کر رہے ہیں؟ کس چیز سے تربیت کر رہے ہیں؟ روزے سے تربیت کر رہے ہیں. روزے سے تربیت کر رہے ہیں. باتیں تو بہت ساری ہیں. کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ جب روزہ رکھنے سے مقصد تقوی کا حصول ہے، سن رہے ہیں بات؟ جب روزہ رکھنے سے مقصد تقوی کا حصول ہے تو اللہ تعالیٰ روزہ رکھے بغیر بھی تقوی پیدا کرنا چاہیں تو پیدا کر سکتے ہیں. یہ نہیں کر سکتے؟ بولیں، کر سکتے ہیں. اس کے لیے کھانا پینا کیوں چھوڑوا دیا؟ حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں، کیوں پیاسا رہ رہے ہیں؟ بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں. میں ان فوائد کی طرف نہیں جا رہا، ایک بات صرف ذکر کر رہا ہوں. اصل مقصد یہ ہے کہ جب تم بھوکے پیاسے رہو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ جو انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، جو کھانے کے ایک ایک نوالے کے لیے ترستا ہے، پھر تمہارے اندر احساس پیدا ہوگا کہ کیا کیفیت ہوتی ہے. ایک آدمی اس پروسیس سے خود نہیں گزرا، اس مشقت سے وہ خود نہیں گزرا، اس کو کیا پتہ چلے گا پیٹ بھرے آدمی کو کہ بھوک والے کی کیا حالت ہوتی ہے؟ یہ گزارا جا رہا ہے تاکہ تمہارے اندر انسانی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو، تمہیں پتہ چلے کہ روزہ رکھنے میں کیا مشقت ہوتی ہے. تو تم تو 1 مہینہ مشقت برداشت کر رہے ہو، کتنے ہمارے بندے ایسے ہیں کہ جو پورے کے پورے سال جو ہے وہ بیچارے کھانے پینے کے لیے ترستے رہتے ہیں، ایک ایک نعمت دیکھنے کے لیے ترستے رہتے ہیں. تمہارے اندر انسانی ہمدردی کا جذبہ اجاگر ہو، یہ ہے اصل میں مقصد. دوسرا، نفس کو کچلنا. جس روح کو ہم نے بیمار کر دیا ہے، جس روح کو 11 مہینے ہم نے بیمار کر دیا ہے، اب اس کا تھوڑا سا علاج کر لو. اس لیے کہ انسان جو ہے 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، 2 چیزوں کا مرکب ہے انسان، جسم اور روح. اس سے کوئی اختلاف ہے؟
اگر ہے تو بتائیں، میں پھر آگے بات کرتا ہوں اسی سے متعلق. ہے کوئی اختلاف؟ انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، جسم اور روح. انسان مر جاتا ہے، جسم تو رہتی ہے، جسم موجود ہے نا. جب روح نکل گئی تو آپ اس کا نام بھی تبدیل ہو جاتا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ لاش. کیا کہتے ہیں؟ انسان وہی ہے، ہاتھ پاؤں وہی ہیں، منہ وہی ہے، چہرہ وہی ہے، جسم وہی ہے، انگلیاں وہی ہیں، ساری چیزیں وہی ہیں. صرف ایک چیز تھی جو اندر تھی وہ نکل گئی. اب اس کا نام بھی چینج ہو گیا، اس کی حقیقت بھی تبدیل ہو گئی، اس کے دنیا کے احکام بھی بدل گئے. دنیا کے احکام بھی بدل گئے. جب تک کہ روح تھی نماز پڑھنی تھی. خیر، تو بھائی ایک بات تو یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل رمضان میں کریں، سن رہے ہیں میری بات پیچھے والے؟ رمضان میں جو عمل ہم کریں، جو نیکی ہم کریں، جو طاعت ہم کریں، اس میں ہم نیت کریں. کیا نیت کریں؟ جلدی سے بتا دیں. کیا نیت کریں؟ یا اللہ میں آپ کی رضا چاہتا ہوں، اے اللہ میں آپ کی اس عمل سے خوشنودی چاہتا ہوں، میں آپ کے حکم کی بجا آوری کر رہا ہوں. آپ نے مجھے کہا تھا کہ اس وقت سے اس وقت تک یہ نہیں کھانا، یا اللہ میں نے یہ کر کے دکھا دیا. آپ کے حکم کی میں نے فرما برداری کی ہے. یا اللہ میرے اندر تقوی پیدا کر دیں، مجھے زندگی کے باقی معاملات میں بھی اسی طرح احتیاط سے چلنے کی توفیق عطا فرما دے. جو احتیاط میں نے رمضان میں کھانے پینے میں کی ہے، یا اللہ یہی احتیاط مجھے زندگی کے اور معاملات میں بھی میرے اندر پیدا کر دیں. ایک بات تو حضرت یہ ہو گئی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اب میں اگلی بات دوسری کر رہا ہوں. رمضان کا جو اصل مقصد ہے وہ میں نے جیسا کہ بھی عرض کیا کہ روزہ اور تراویح تو سب کر رہے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. بہت بڑا حدیث میں ہے کہ جس آدمی نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑا بغیر کسی عذر شرعی کے، سن رہے میرے الفاظ آپ؟ جس آدمی نے رمضان کا ایک فرض روزہ چھوڑا بغیر کسی عذر شرعی کے، بغیر کسی عذر شرعی وہ نہیں ہے جو آپ کے دل میں آ رہا ہے. عذر شرعی وہ ہے جو مفتی کہتا ہے کہ ہاں تم معذور ہو. آپ کو مفتی بننے کی اجازت نہیں ہے، آپ ڈنڈی نہ ماریں. مفتی سے کہیں کہ جی یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میری پرابلم ہے، آپ بتائیں کہ اس مسئلے میں معذور ہوں یا نہیں. وہ بتائے گا، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. تو جس نے رمضان کے مہینے کا ایک فرض روزہ چھوڑا بغیر کسی عذر شرعی کے، آپ اندازہ لگائیں. حدیث میں ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا آدمی اس ایک مہینے کی قضا میں پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، اس رمضان کے ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی. تو آپ سوچ سکتے ہیں، دماغ آدمی کا ختم ہو جائے. کون رکھ سکتا ہے پوری زندگی روزہ؟ کس کے اندر ہمت اور طاقت ہے؟ تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ الحمدللہ ہم یہ جتنے بیٹھے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس غفلت میں تو نہیں ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ روزے رکھوا رہے ہیں. کتنے تو ایسے ہیں بیچارے ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ رمضان شروع ہوا ہے کہ نہیں ہوا، ان کو یہ بھی نہیں معلوم. تو خیر ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات، رمضان کے روزے اپنی جگہ ہیں، وہ رکھنے ہیں. تراویح اپنی جگہ ہے. دو باتیں اس سلسلے میں اور آپ کے سامنے میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. دو باتیں مختصر سی. پہلی بات یہ ہے کہ روزہ ہم رکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آخر تک رکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرما دیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ضروری ہے اور جو چیز اس روزے کی روح کے لیے مقوی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانیوں سے بچنا. اگر نہیں بچ رہے
روزہ تو آپ نے رکھا ہے، کب سے رکھ رہے ہیں پتہ نہیں، لیکن اس روزے کے اثرات آپ کے جسم پر مرتب نہیں ہوں گے، اس کے اثرات نظر نہیں آئیں گے، اس کے جو برکات اور فوائد ہیں اس سے محروم رہیں گے۔ تو اصل چیز ہے گناہوں سے بچنا، اس کی عملی طور پر رمضان میں خاص طور پر اس کی پریکٹس اور اس کی مشق کریں۔ دو چیزیں میں اس سلسلے میں عرض کروں گا، دو چیزوں کا اہتمام کر لیں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ آپ اس فقیر کی بات پر عمل کر لیں، دو چیزوں کا اہتمام کر لیں، روزے کا فائدہ زندگی میں آپ کو لازمی محسوس ہوگا اور آپ اس کا مشاہدہ کریں گے۔ بتا دوں، پتہ تو آپ کو سب کو ہے، دو چیزوں کا اہتمام کر لیں، اہتمام کر لیں، میں ہاتھ جوڑ کر میں کہہ رہا ہوں، یقین کر لیں اگر اس بات پر عمل کر لیا آپ کو روزے کا فائدہ محسوس ہوگا۔ نمبر 1، زبان پر تالا لگا لیں۔ بس چھوٹے سے جملے میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ کس پر تالا لگا لیں؟ زبان پر، مطلب کیا بولے نہیں، بس یہ بات اگر پلو سے باندھ لیں، اس کو قابو کر لیں، طے کر اٹھیں، اللہ کے سامنے عہد کر اٹھیں، اس رمضان میں خاص طور پر چلیں 1 مہینے کے لیے کر لیں، کیا بعید ہے اللہ تعالیٰ اس 1 مہینے کی برکت سے پوری زندگی عمل کی توفیق دے دیں گے انشاءاللہ۔ نیت، وہی مسئلہ آ رہا ہے جو ابھی میں نے شروع میں بتایا، کیا؟ نیت، وہی مسئلہ ہے نیت کا۔ ایک چیز کا اہتمام کہ زبان پر قابو کر لیں، یہ طے کر لیں کہ اس زبان سے جھوٹ رمضان کے مہینے میں نہیں نکلے گا، یہ طے کر لیں اور یہ عہد کر لیں کہ اس رمضان سے کسی کی غیبت نہیں ہوگی، یہ طے کر لیں کہ اس رمضان میں کسی کا زبان سے ذکر نہیں کرنا ہے، نہ اچھا نہ برا، یہ طے کر لیں کہ اس رمضان سے میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، یہ طے کر اٹھیں کہ اس رمضان میں اس زبان سے کوئی گالم گلوچ، مغلظات، بکواسات، لغویات، فضولیات سب کو طلاق دے دیں، یہ طے کر اٹھیں۔ یقین کریں اگر اس بات پر عمل کر لیا آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اب تک کے جو روزے ہیں اور یہ جو روزہ ہے اس میں آسمان زمین کا فرق آپ محسوس کریں گے۔ پتہ نہیں مجھے پیچھے والوں کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں پیچھے والے بھی سمجھ رہے ہیں یا نہیں۔ زبان کو قابو کریں، چھوڑ دیں ساری مجلس آرائیاں، چھوڑ دیں ساری گپ شپ، 1 مہینے کے لیے چھوڑ دیں سب کو، یا تو عبادت کریں، اپنے کام کاج پر جائیں، اور اگر آپ کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے، عادت ایسی پختہ ہو چکی ہے، تو پھر ہمارے ایک استاد تھے فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہم نے بہت کچھ ان سے سیکھا، اللہ ان کے درجات بلند کرے، دارالعلوم کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمود اشرف صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرماتے تھے کہ ایسا آدمی صرف فرض نماز پڑھ لے، تراویح پڑھ لے اور اس کے بعد سوتا رہے، یہ بہتر ہے لاکھ درجے اس آدمی سے جو پوری رات کھڑا ہوا تہجد پڑھ رہا ہے اور 10-10 15-15 پارے روزانہ پڑھ رہا ہے اور تراویح پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، لیکن زبان جو ہے وہ قابو میں نہیں ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، دل میں حسد بھی ہے، دوسرے مسلمان کے بارے میں دل میں کینہ بھی بھرا ہوا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی صرف فرائض ادا کرے اور سوتا رہے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ یہ آدمی بڑھ جائے گا اس آدمی کے مقابلے میں۔ بات کچھ سمجھ شریف میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ چھوڑ دیں ساری مجلس آرائیاں، سارے یار دوستوں کو 1 مہینے کے لیے خیر بات کہہ دیں، وقت بھی ہو چکا ہے، بس 1-2 باتیں کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے، آپ جانتے ہیں جن کی فضائل اعمال پوری دنیا میں اللہ نے اس کو مقبولیت عطا فرمائی ہے، صرف حضرت کی کتاب فضائل اعمال نہیں ہے، بے شمار کتابیں لکھی ہیں۔ رمضان میں حضرت کا معمول یہ تھا کہ جتنے ملنے جلنے والے آتے تھے، جتنے لوگ ملاقات کے لیے آتے تھے، جتنے تعلق والے، رمضان میں کسی سے ملاقات نہیں،
کوئی ملاقات نہیں، ملاقات عید کے بعد ہوگی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک صاحب جو ہے وہ حضرت کے تعلق والے تھے، وہ کسی شہر سے حضرت سے ملنے کے لیے آئے، وہ 11-12 بجے آ گئے، دیکھا حضرت تلاوت میں مشغول ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اچھا ظہر کی نماز کے بعد فارغ ہوں گے تو ظہر کے بعد مل لوں گا، تو ظہر کی نماز کے بعد حضرت نے نفلوں کی نیت باندھ لی۔ وہ پھر بیٹھے رہے پیچھے، بیٹھے انتظار کرتے رہے، عصر ہوئی، کہا کہ چلو اب میں مل لوں گا، تو عصر کے بعد جو ہے حضرت نے درود شریف پڑھنی شروع کر دی، مغرب تک اس کے بعد دعاؤں میں لگ گئے، اور مغرب کی نماز ختم ہوئی، سوچا کہ اب مل لوں، اب اس کے بعد حضرت نے اوابین شروع کر دی۔ یہ صاحب جو صبح سے بیٹھے ہوئے برداشت کر رہے تھے، حضرت کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ دیکھو بھائی، رمضان جو ہے وہ ہمارے بھی آتا ہے، تمہارے بھی آتا ہے، لیکن تمہارے جو رمضان آیا وہ ایسا لگ رہا ہے کہ بخار آیا ہوا ہے، ہاتھ نہیں لگانا ہے، بس میں جا رہا ہوں، نہیں ملنا ہے تم سے، السلام علیکم۔ تو رمضان تو ہمارے بھی آتا ہے، رمضان تمہارے بھی آیا ہے، لیکن تمہارے جو رمضان ہے وہ بخار ہے، تمہارے رمضان کیا ہے؟ بخار ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، ہمارے بھی رمضان آتا ہے، رمضان ہے، ایک ہوا ہے۔ تو بات کیا ہے کہ جو لوگ اپنے اوقات کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنے وقت کو تول تول کر خرچ کرتے ہیں، اور جو لغویات، فضولیات، لا یعنی، بے مقصد اور عبث کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یقین کریں وہ اس رمضان کی روح کو، اس کے ثمرات کو وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک کام تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ کام کریں، اس بات کا عہد کریں کہ اس رمضان میں انشاءاللہ زبان سے غلط بات نہیں نکلے گی، جھوٹ نہیں نکلے گا، غیبت نہیں ہوگی، کسی کا برائی سے تذکرہ نہیں ہوگا، کسی کی چغلی نہیں ہوگی، کسی کو اذیت نہیں دوں گا، کسی کو تکلیف نہیں دوں گا۔ ایک تو یہ نیت کر لیں، بابا نیت تو کر لیں، یہ اتنے بیٹھے نہیں کریں گے، یہ سچے لوگ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہم عادت نہیں چھوڑ سکتے، سچ، مسلمان تو سچ بولتا ہے، اتنے سارے، لیکن یہ چند گنتی کی آواز آ رہی ہے کہ جی ہم نیت کرتے ہیں۔ بابا کر لیں، نیت کرتے ہیں نا، نیت انشاءاللہ۔ ایک کام تو یہ، اور دوسرا یہ ہے، دوسرا یہ کہ اس بات کا تہیہ کر لیں کہ رمضان میں خاص طور پر اس مہینے کوئی حرام مال سے میں افطار و سحری نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ بھائی 4 چیزیں دسترخوان پر نہیں ہوئی تو آپ ایک چیز پر اکتفا کر لیں، ایک چیز پر قناعت کر لیں۔ رشوت کے پیسوں سے میں افطار و سحری نہیں کروں گا، سود کے پیسوں سے میں افطاری و سحری نہیں کروں گا، سٹے کی رقم سے میں افطاری و سحری نہیں کروں گا، اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جن کی ٹوٹل آمدنی اور انکم ہے ہی حرام کی، وہ کیا کریں؟ میں اس کا حل آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں کیا بتا رہا ہوں، فقہاء نے لکھا ہے جس آدمی کی ٹوٹل آمدنی حرام کی نہیں وہ تو احتیاط کر سکتا ہے۔ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ہر آدمی کر سکتا ہے۔ بھائی 10 چیزیں نہیں ہیں، 3 چیزیں دسترخوان پر ہیں، حلال پیسوں سے ہے، انشاءاللہ اس کے اثرات اور اس کی برکتیں ہوں گی۔ اور حرام لقمہ اگر ایک بھی جاتا ہے اندر تو آپ کو پتہ ہے دعا قبول ہوگی، روزہ قبول ہوگا، تراویح قبول ہوگی، راتوں کو تہجد قبول ہوگا، قرآن قبول ہوگا، کچھ نہیں، فنش، سب ختم، سب ختم۔ تو جن لوگوں کی، یہ جن ہمارے بھائیوں کی ٹوٹل آمدنی حرام کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے حلال کا راستہ نکال دیں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ ان کا آسان سا حل یہ ہے کہ اس 1 مہینے کسی سے وہ قرضہ لے لیں، 1 مہینے کسی سے قرض لے لیں، اور اس قرض لے کر اپنی افطاری سحری کھانے پینے کے انتظام کریں۔ اس کے بعد جو تنخواہ ملے رمضان کے بعد وہ رقم اس کو لوٹا دیں، اور بولیں سارے حل ہمارے پاس ہیں، کوئی بندہ کرنے والا تو ہو۔ تو بھائی ساری باتوں کا خلاصہ میں 3 باتیں میرا خیال شاید میں نے ذکر کی اتنے پورے آدھے پون گھنٹے میں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہر عمل کرتے وقت ہم نیت کریں، یہی بات ہوئی، ہر عمل کرتے وقت نیت کریں۔ نیت کیا کریں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ نمبر 2، زبان کو قابو میں کریں، زبان پر تالا لگائیں، یہ تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، یہ زبان پر ہمارے ذکر ہو، یہ زبان پر ہماری تسبیح ہو، اللہ تعالیٰ کا نام ہو، بس۔ اور تیسری بات میں نے کیا عرض کی کہ حرام لقمے سے اور حرام مال سے احتیاط برتیں،
ایک لقمہ بھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، ہم تو چونکہ کھا کھا کر ہماری تو نیچر اور طبیعت میں کوئی اثر نہیں پڑتا۔ موقع ہوا میں آپ کو سناؤں گا یہ باتیں بزرگوں کی، اور بزرگوں کے واقعات سنانے میں آدمی کو بڑی تقویت ہوتی ہے، آدمی کو عمل کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ کتنے ہمارے ایسے اللہ کے نیک بندے تھے اور اللہ والے تھے، ایک لقمہ اگر حرام کا چلا جاتا تھا 40 دن اس کی ظلمت وہ محسوس کرتے تھے اپنے دل میں، 40 دن۔ اور آپ اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی پناہ میں رکھے اور آپ کو بھی، جس آدمی کا ٹوٹل کھانا پینا حرام کا ہو، آپ اسے کیا توقع رکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ تقوی کی جو روح ہے، رمضان کے روزوں کی جو روح ہے، تراویح کی جو روح ہے، تہجد کی جو روح ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی جو روح ہے، تقوی تقوی تقوی، اللہ تعالیٰ میرے اندر بھی پیدا فرما دے اپنے فضل سے، آپ کے اندر بھی پیدا فرما دے، اور یہ رمضان ہم اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر گزاریں۔ یہ رمضان ہم اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر گزاریں۔ کیا معنی؟ ایک ایک لمحے کی قدر کر کر گزاریں، تول تول کر خرچ کریں۔ اللہ جل شانہ ان سب معروضات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔